او که ونه شوه ټیک ټاک انکوایري نه وه نو بیا به انشاءالله مونږ ډي چوک ته هم ځو. قوم لا اوس هم ښه په استحال کې دی او روزانه روز راځي او زمونږ جرګې جاري دي، قومي جرګه هم جاري ده. که ونه شو نو مونږ به موټر ویم بیا بندو او انشاءالله مونږ په ډي چوک کې د خپل ریکارډ کوو انشاءالله. اس میں کچھ چوں چرا کی گئی تو پھر موٹر وے بھی دور نہیں ہے اور ڈی چوک بھی دور نہیں ہے. ہم پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے، پورا میں احتجاج کریں گے جو ہمارا حق ہے، اور انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکے ہم سے ادھر تک جائیں گے، لیکن ان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. السلام علیکم جی، میں تنویر اوان CNN کی طرف سے یہاں چکدرا میں خان عبد الرحمان خان کے گھر پہ موجود ہوں، اور ہم خان عبد الرحمان خان کر کے ہم آئے ہیں تاکہ ان سے ان کا انٹرویو لیا جائے اور ان سے جو تازہ ترین صورتحال ہے، ان کے ساتھ جو جرگے آ رہے ہیں اور ان کو صلح پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم تازہ ترین صورتحال لینے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں چکدرا میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ خان عبد الرحمان خان کے ساتھ اسحاق خان بھی موجود ہیں جو ان کی باتوں کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں گے. ابھی خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ صلح کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ اٹک میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، بہام پھیلایا جا رہا ہے، اور IG صاحب تک بھی یہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ خان عبد الرحمان خان کے ساتھ ہماری صلح کی بات چل رہی ہے. تو ہم خان عبد الرحمان خان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی صلح کر رہے ہیں یا وہ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنویر صاحب کو بہت شکریہ، ستاسو یو ځل بیا ډېر زیات شکریہ ادا کوم. باقي کم کسان چې راځي وسو نو دروغې په دغه کې ډېر کسان راځي، او زما په خیال باندې چې زما خیال دی چې صرف عمران خان پکې ټلیفون نه دی کړی، باقي چې څومره کسان دي مشران نو هغو پکې ټول لکه د صلح کوشش کوي چې صلح پکې وشي. خو زما خپل موقف دا دی او زما د مشرانو موقف دا دی چې دیو ته لکه څنګه په بېدردۍ سره زما بچی شهید کړی او زما ډریور شهید زخمی کړی دی، نو زما دې ټولو ته دا درخواست دی چې لکه د دې کم تفتیش دی چې دا په صحیح طریقه وشي. انشاءالله زما دا امید دی، زما توقع ده د IG صاحب نه. IG صاحب هم ماله تسلي راکړې چې ټیک ټاک به کېږي. کم زمونږ DIG صاحب چې کم راغلی و یوسف صاحب، هغه هم ډېر مسلمان سړی و، ډېر زبردست، هغه ډېر په ښه طریقه باندې انشاءالله زه ډېر پر امید یم انشاءالله چې دا به ډېر ټیک ټاک انکوایري به شوي، او مونږ انتظار کوو. حالان کې ډېر زیات دباو دی چې ډېر ټایم وشو لکه دا انکوایري رانله، نو مونږ زه یو ځل بیا IG صاحب ته درخواست کوم چې IG صاحب دا کم انکوایري چې دا تاسو راولېږئ، زمونږ قوم په تمه دی، په انتظار دی، او د دې دغه او زما دا یقین دی چې IG صاحب او DIG صاحب به بالکل ټیک ټاک کار کړی، او زما تی امید دی. او که لکه ونه شو او رانله او دې پولیسو پکې زه خو د انویسټیګیشن د SP نه بالکل ناامیده یم. د هغوی انکوایریانې ما کتلي دي او د هغوی انکوایري خو بالکل 2 نمبر ده، او IG نه خو زه انشاءالله IG صاحب نه زه مطمئن یم چې ټیک ټاک انکوایري به شوي، او که ونه شوه ټیک ټاک انکوایري نه وه نو بیا به انشاءالله مونږ ډي چوک ته هم ځو. قوم لا اوس هم ښه په استحال کې دی او روزانه روز راځي او زمونږ جرګې جاري دي، قومي جرګه هم جاري ده. که ونه شو نو مونږ به موټر ویم بیا بندو او انشاءالله مونږ په ډي چوک کې د خپل ریکارډ کوو انشاءالله. اسحاق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم تنویر اوان سے شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے اور ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے. دوسرا، جیسے عبدالرحمان صاحب نے فرمایا کہ ابھی ہمارے پاس بہت سے لوگ آ رہے ہیں جتنے بڑے ہیں عمران خان کے علاوہ، اور اس کا فون نہیں ہے، باقی جتنے بڑے ہیں سب کے فون آتے ہیں، ادھر لوگ آتے بھی ہیں اور اس علاقے کے مختلف بزرگوں سے MPs MNAs ان سے مل کے صلح کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو انکوائری ہوئی ہے ان کو منظر عام پہ لایا جائے. لوگ ادھر منتظر ہیں، ہمارے سب گاؤں کے علاقے کے جرگہ مشران اور ہماری سب فیملی اسی چیز کے منتظر ہیں کہ یہ چیز منظر عام پہ آ جائے کہ اس میں کون کون ملوث تھا. یہ بہرحال اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری طرف سے ابھی ان کو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جو بھی ہے وہ سب افواہیں ہیں.
اور آئی جی صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا. اور دوسرا یہ ملک یوسف صاحب جو ہیں ڈی آئی جی، تو انہوں نے بڑی ٹھیک ٹھاک انویسٹیگیشن کی ہے. باقی ان کو یہ ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے ان پہ اعتراض ہے کہ ان کا کام ٹھیک نہیں ہے. پہلے بھی انہوں نے کیا، ان کو محسوس ہوا ہوگا، تو ان کا کام ٹھیک نہیں ہے. اور ہم انشاءاللہ پوری امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ سے بھی اور اس کے بعد ادھر آئی جی صاحب سے بھی کہ وہ ہمارا جو سچ ہے وہ سامنے لائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط انکوائری، غلط رپورٹ ہوگی. اور یہ ان کو بار بار وہ بھی مجھے پتہ نہیں، لیکن جس طرح سے ہم پریشرائز ہو رہے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے ادھر بھی کچھ ایسا ہو تو انکوائری لیٹ کی ہوئی ہے. تو کائنڈلی ان کو جتنا جلدی ہو سکے منظر عام پہ لائیں. اگر ایسا نہیں ہوا اور اس میں کچھ چوں چرا کی گئی تو پھر موٹر وے بھی دور نہیں ہے اور ڈی چوک بھی دور نہیں ہے. ہم پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے، پروگرام میں احتجاج کریں گے جو ہمارا حق ہے. اور انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکے ہم سے ادھر تک جائیں گے، لیکن ان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے اور ان کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے. خان عبد الرحمان خان نے کہا ہے کہ مجھے آئی جی کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں ہے، اور ایس پی انویسٹیگیشن ہمارا شرازی پر انہوں نے عدم اعتماد کا بھرپور اظہار کیا ہے کہ ان کی کسی بھی صورت ہمیں جو انویسٹیگیشن ہے وہ قابل اعتبار نہیں نظر آئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا قتل ان کو قتل نہیں لگتا، جبکہ اگر عمران عباس انسپیکٹر کا قتل ہو جائے اور وہ 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو قتل ہوتا ہے، 7 مارچ کو، تو 12 مارچ کو اس کا ایک مبینہ قاتل جو ہے وہ جیو فینسک کے ذریعے، اور جس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ بندہ وہاں پہ موجود تھا یا نہیں موجود تھا، اس کو ٹھیک 12 تاریخ کو انہوں نے مبینہ پولیس مقابلہ بنا کر قتل کر دیا کہ یہ عمران شہید کے قتل میں شامل تھا اور اس کی پلاننگ میں شامل تھا. پھر 23 تاریخ کو اسی کا دوسرا ساتھی جو بعض حوالوں سے اس کا بھائی بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا. یعنی 8 تاریخ، 7 تاریخ اور 23 تاریخ میں ٹوٹل یہ 13 سے 14 دن بنتے ہیں. جب ان کا اپنا بندہ مرتا ہے تو یہ 14 دن کے اندر اس کو ان کے قاتلوں کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں، جیو فینسنگ کے ذریعے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. یہاں پہ سب بندوں کا پتہ ہے کہ یہ کون کون بندے وہاں پہ موقع پہ موجود تھے. 2 جولائی کو مظہر شاہ کیا کر رہا تھا، ڈی ایس پی وہاں پہ موجود تھا، یا ایس ایچ او نیاز موجود تھا، ان کے ساتھ ایلیٹ موجود تھی، ان کے ساتھ باقی ٹیم موجود تھی، کس نے پسٹل ہاتھ پہ رکھا ہے مقتول ساجد شہید کے. اور یہ سارا کچھ معلوم ہونے کے باوجود 2 ستمبر کو ایگزیکٹ 2 ماہ ہو جائیں گے اس واقعے کو، اس اندھوناک واقعے کو ہوئے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک قاتلوں تک نہیں پہنچا گیا. اور جو ایگزیکٹ لوگ ہیں وہ باہر نہیں، ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا، نہ ہی گرفتار کیا گیا، وہ سارے دندناتے پھر رہے ہیں. اور مظہر شاہ جو ہے اس کو ایک صرف سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اور بدقسمتی یہ کہ ہمارے عام لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ معطری جو ہے وہ سرے سے پولیس رولز میں کوئی سزا نہیں ہے، نہ اسے تنخواہ رکتی ہے، نہ وہ ترقی پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس کے باوجود جو ہے یہ معطل کر کے لوگوں کو لالی پاپ دے دیا جاتا ہے، جبکہ باقی جو اس میں شامل لوگ ہیں وہ سارے اپنی اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، پروٹوکولز لے رہے ہیں، سارا کچھ ان کے پاس ہے، ساری سہولیات وہ ان کے پاس ہیں. اور خان عبد الرحمان خان کے جو دل کے زخم ہیں وہ اسی طرح ہے، اور ان پر ابھی تک کوئی مرہم نہیں رکھا گیا. جب تک ان کے قاتلوں کو پکڑ کر جیل میں نہیں ڈالا جاتا اور ان کو سزائیں نہیں ہوتی تو خان عبد الرحمان خان کے لخت جگر کا جو دکھ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جو صلح کی بات اب شروع ہو سکتی ہے جب اس کے کسی ملزم کو سامنے لایا جائے، اس کو سزا ہو. ابھی تک تو یہی نہیں پتا کہ اس کا ملزم ہے کون. اور جو جرگے آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، وہ مزید ابہام پھیلا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی کا قتل ضائع ہو جائے گا یا کوئی بندہ جو ہے وہ ایک بندہ ہو جائے گا، باقی سارے بچ جائیں گے. بھئی باقی بچیں نہ بچیں یہ بات کی بات ہے. بات یہ کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. 2 ماہ میں یہ بات ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی. 2 ماہ ہو گئے. اسی دوران ساجد شہید کی وہ جو سسٹر ہے اس کی شادی، بہن کی شادی ہوئی ہے، اور اس شادی کو کتنا وہ شادی کیسے ہوگی، وہ ماتم کدا تھی کی صورتحال اختیار کر گئی ہوگی جب بھائی نوجوان بھائی جو ہے وہ اس موقع پر موجود نہیں تھا. جبکہ عمران شہید کے بچوں کو جس دن پولیس چھوڑنے گئی ہے اس کے مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، تو بڑا پروٹوکول تھا، آگے پیچھے گاڑیاں تھیں، ایک پورا پروٹوکول دیا گیا. جبکہ دوسری طرف یہی ایک عام آدمی کے لیے کسی قسم کا کوئی انفارمیشن بھی نہیں رکھی گئی کہ
ساجد شہید کے گھر میں کیا حالات ہیں، اس کی ماں کے کیا حالات ہیں، اس کے باپ پر کیا بیت رہی ہے، اس کے بھائیوں پر کیا بیت رہی ہے، اس کی بہن کی جو 1.5 ماہ 45 دن بعد شادی ہوئی ہے، اس دن اس گھر میں کیا ماتم تھا، کیا تکلیف تھی، کیا پریشانی تھی، کیا غم تھا، وہ شادی تھی یا ایک اس کا کوئی نام بھی نہیں دیا جا سکتا اس دن کے کرب کو. ایسا انصاف ہو جیسے خان عبد الرحمن خان کے جو زخم ہیں ان میں کمی آئے. پھر اس کے بعد آپ صلح کی بات کرتے ہیں تو بے شک آگے جرگے کریں، جو مرضی کریں، وہ مسئلہ ہے. لیکن آپ کوئی سزا دیے بغیر پریشرائز کر رہے ہیں پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے، ان کے دوستوں کے ذریعے. کوئی جیسے خان صاحب نے بتایا کہ عمران خان کے علاوہ کوئی بندہ بچا نہیں جو انہوں نے فون نہیں کیا، مل کے آ بھی رہے ہیں. تو یہ سلسلہ اپنی جگہ پہ قائم رہنا چاہیے، لیکن انصاف کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہنا چاہیے. اور ابھی تک آئی جی صاحب آپ پر اعتماد ہونے کے باوجود خان عبد الرحمن خان کو انصاف نہیں ملا، اور ان کے بیٹے کے قاتل ایز اٹ از موجود ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، دندنا رہے ہیں. اور اس میں ایس او پی میں کیا کیا خرابیاں ہوئی ہیں. پولیس ایس او پی میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ کسی بندے کو اگر کوئی نہتہ ہو، بھاگ رہا ہو، اور اس پر آپ اس کی اپر باڈی پر فائر کر دیں. یہ ایس او پی میں ہی شامل نہیں ہے. نمبر 2، اس کیس میں تو زیادہ ظلم یہ بھی ہوا ہے کہ خان عبد الرحمن خان کے بیٹے کو تو پولیس ملازمین نے جو بھی وہ قاتل ہوں انہوں نے مار دیا، اور اس کے بعد خان عبد الرحمن خان کے چھوٹے بھائی کو ہی اپنے بھتیجے کا چھوٹے بھائی اصغر کو اپنے بھتیجے ساجد کا قاتل ڈکلیئر کر کے مفرور بھی کر دیا. اور یہ ایف آئی آر نمبر 287/21 تھانہ ہزرو مظہر شاہ کی مدعیت میں جو لکھی گئی وہ سراسر جھوٹی ہے. اور اس ایف آئی آر کو پہلے خارج کیا جائے، اور اس ایف آئی آر کے درج کرنے والوں کو پولیس رولز کے مطابق پہلے سزا دی جائے، پھر اس کے بعد قتل کرنے والوں کو سزا دی جائے. لیکن ابھی تک اتنے دن گزرنے کے باوجود، یعنی 2 ستمبر کو، یعنی 2 دن کے بعد پورے 2 ماہ ہو جائیں گے اس حادثے کو، اس خوفناک قسم کی جو تکلیف گزری ہے، جو اندوناک واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک انصاف نہیں ہوا. تو ہم خان عبد الرحمن خان کے ساتھ ہیں، پہلے بھی آئے تھے، اب پھر پروگرام کرنے آئے ہیں. اور یہ افواہیں جو اٹک میں گردش کر رہی ہیں ہر طرف، اور آئی جی صاحب بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ شاید صلح ہو رہی ہے، تو اس کی خان عبد الرحمن خان نے نفی کر دی ہے اور قطعاً انکار کیا ہے کہ میں صرف انصاف کے لیے جہاں تک بھی جا سکا جاؤں گا. بہت شکریہ جی.